بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی سین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کھیل جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پر ہی آ کے رک گیا ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس بندے سے سٹیٹمنٹ لی گئی ہے وہ بندہ پورے ایک مہینے سے اغوا کیا ہوا ہے، غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایجنسیز کو نہیں پتہ ہے، اداروں کو نہیں پتہ ہے اور پولیس کو نہیں پتہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہے، FIR مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اغوا کیا گیا یا غائب کر دیا گیا ہے۔ اب سائفر کا معاملہ دوبارہ کھل گیا ہے۔ سائفر ایک حقیقت ہے یا کوئی من گڑت کہانی تھی، یا کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے یہ کوئی ایک من گڑت کہانی بنائی تھی؟ اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ویسے تو آپ تمام سوشل میڈیا پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور جو چون چڑھائیں کر رہے ہیں، جو باتوں کو گھما رہے ہیں، جو ان کے پہلی سٹیٹمنٹ تھی حکومتی جتنے بھی ممبران ہیں ان کی اور آج کی، اس میں کتنا بڑا گیپ ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، اور بالکل پیراڈاکس ہیں ساری چیزیں۔ اس کے اوپر آج میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، یہ عمران خان صاحب کے کہنا ہے، اور یہ سائفر کس نے بھیجا؟ انڈر سیکرٹری جو ہے امریکہ کا، اس کو ڈونلڈ لو نے یہ ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بھیجا۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے تھوڑی سی بتاؤں گا آپ کو، اس میں انہوں نے لکھا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں اس کے حوالے سے بالکل اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، کھول کے رکھ دیا عوام کے سامنے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ ایک مراسلہ ہے جو اسد مجید صاحب کو دفتر خارجہ میں بھیجا جاتا ہے، اور اسد مجید صاحب امریکہ میں اس ٹائم سفیر تھے۔ اچھا، تو اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وزارت خارجہ میں آتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزارت خارجہ کے اس ٹائم ہیڈ تھے، منسٹر تھے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کوئی سائفر آیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ آیا ہے امریکہ سے، اور انہوں نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد یہ کامرا ایئر بیس، جہاں پر اس ٹائم چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، اور بھی ایجنسیز کے لوگ موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھی وہاں پہ، عمران خان صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ وہاں پر اس معاملے کی بات چیت آرمی چیف کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، کہ اس طرح کا ایک سائفر ایک ڈاکومنٹ آیا اور اس میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو وہاں پر جو چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں ڈی مارچ کرنا چاہیے، یعنی کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس بھی جاتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے اوپر غور فکر کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں کہ یہ کس پرپس کے لیے آیا، کیوں آیا۔ جب اس ٹائم یہ سائفر آتا ہے جب تحریک عدم اعتماد جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف ٹیبل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اسمبلی میں اس کا ابھی تک ذکر چل رہا تھا یا جو بھی ہے، لیکن ٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ سائفر آ جاتا ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں بالکل کھلم کھلا دھمکی دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ووٹ میں ہٹایا جائے پرائم منسٹر شپ سے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں جو دوسری مین چیز لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے، جو روس گئے تھے، وہ انہوں نے اپنے ذاتی خیال میں کیا ہے، یا انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے، اپنا ان کا ایک اس میں رول ہے، باقی کسی کا رول نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ایک الگ الگ پیرامیٹر رکھتی ہیں۔ جو رشیا کا دورہ ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا، جتنے بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو رشیا جانا چاہیے۔ اگر وہاں سے ہمیں کچھ چیز مل رہی ہے، اچھے داموں پہ مل رہی ہے، اور ایک تعلق بن رہا ہے ہمارا سفارتی تعلق،
اور اس کو انٹرنیشنل تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے، رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو ایک یوکرین اور امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات، اور پھر رشیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور پھر یوکرین اور رشیا کے ساتھ جو ان بن چل رہی تھی، وہ کسی کو علم نہیں تھا کہ جیسے عمران خان صاحب وہاں پہ جائیں گے تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں جنگ چھیڑ دیں گے یا ان کے درمیان زیادہ خلیج بڑھ جائے گی. لیکن یہ جو فیصلہ تھا یہ عمران خان صاحب کا ذاتی نہیں تھا. یہ فیصلہ اسد مجید صاحب نے ڈونلڈ لو کو بتایا جب ان کی واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے سائفر سے پہلے. تو اسد مجید صاحب نے بتایا کہ یہ تمام سٹیک ہولڈر جو تھے ان کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب رشیا جائیں. دوسری بات جو پرائم منسٹرشپ سے ہٹانے کی بات ہے، تو اس ٹائم تک عدم اعتماد ٹیبل نہیں ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کو یہ ڈونلڈ لو نے ایک سائفر کے ذریعے دھمکی دی، اور وہ ایک سفیر کو دھمکی دی گئی. اس کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں آپ نے پرائم منسٹرشپ سے اتارنا ہے، ہٹانا ہے، اور جیسے ہی پرائم منسٹرشپ سے وہ ہٹ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہٹتے تو یہ آپ کے لیے یعنی کہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا. یہ ایک دھمکی امیز لینگویج اس سائفر میں استعمال کی گئی. اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، عمران خان صاحب نے وہ سائفر ایک جلسے میں لہرایا، بھلے ہی وہ سائفر تھا، بھلے ہی کسی نے دیکھا نہیں ہے، پبلک نہیں ہوا ہے اس سائفر کو. اس سائفر کو لہرایا اور وہ اسلام آباد اور پنڈی کا جلسہ تھا جس میں انہوں نے پبلکلی اس سائفر کو بتایا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل ہونے سے پہلے یہ کارروائی ڈال دی گئی ہے، ایک سازش، امریکن سازش ہے، جس کی وجہ سے میں تمام کو اعتماد میں لیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے سازش کی جا رہی ہے. اچھا، جو ایک چیز بڑی اہم ہے عمران خان صاحب نے کہی کہ سائفر میں جو لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو، ایک سفیر کو کہا گیا کہ آپ نے پرائم منسٹر کو ان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹانا ہے عدم اعتماد کے ذریعے. تو وہ پیغام عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ لو کا پیغام سفیر کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی وہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں تھا، میرے لیے بھی نہیں تھا. کیوں کہ مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں، یعنی کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور سفیر میرے انڈر کام کر رہا ہے، وہ مجھے جواب دے ہے، تو مجھے پرائم منسٹرشپ سے کون ہٹا سکتا ہے. ایک ہی شخص تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو طاقتور تھا وہ مجھے ہٹا سکتا تھا، وہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو ظاہر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی یہ سائفر پڑھا تو ان کو ان کا پیغام مل گیا، اور سائفر جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد اپنا انہوں نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، پارٹیز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب سے بارہا یہ بات پوچھی، مجھے آئی بی کی رپورٹس تھیں، مجھے پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے گا. تو میں جب بھی جنرل باجوہ صاحب سے یہ بات ڈسکس کرتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں، میں کنٹینیوٹی چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہماری خفیہ، کوئی اس طرح کی لندن میں یا مطلب کہ کئی خفیہ ہماری سٹنگ یا کوئی باتیں نہیں ہو رہی. یہ اس ٹائم جنرل باجوہ صاحب کے آگے سے اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ پیغام میرے لیے نہیں آیا، یہ پیغام اس شخص کے لیے آیا ہے جس نے یہ آگے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. بہرکیف اس کے بعد باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ڈی مارچ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ اسد مجید صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا، جو سفیر تھے، غیرت مند سفیر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی غیرت دکھائی. اور جیسے ہی سائفر پاکستان میں آتا ہے یہاں پہ کسی نے غیرت نہیں دکھائی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ انہوں نے جو ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی ہے اس کے خلاف ڈیمارچ کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جس کے اوپر پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائی گئی اور اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے اعلانیہ جاری کیا، اس کے منٹس جاری ہوئے، اعلانیہ جاری ہوا کہ جی بالکل یہ ان ڈپلومیٹک زبان استعمال کی گئی ہے انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کی جانب سے، تو اس کے اوپر ڈیمارچ کرنا چاہیے. جو اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار تھے، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اس بات کو کیا کہتے ہیں بالکل واضح کہا کہ بالکل جی مداخلت ہوئی ہے، سیاسی مداخلت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے، اور مداخلت بالکل واضح نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم
نے پروٹیسٹ کیا، ڈی مارچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی پہلی سیکیورٹی نیشنل کمیٹی تھی۔ اس کے بعد دوسری جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنتے ہیں تو پھر بلائی جاتی ہے، جس میں اسد مجید صاحب کو دوبارہ بلایا جاتا ہے۔ اسد مجید صاحب نے وہاں پر بھی آ کر یہی کہا کہ بالکل جی غیر ڈپلومیٹک، جو جسے ان ڈپلومیٹک لینگویج کہتے ہیں، وہ استعمال کی گئی ہے اور دھمکی امیز ہے، جس کے اوپر دوبارہ اعلانیہ جاری کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم کے جو دوبارہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے اعلانیہ جاری کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل واضح کہتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں، سائفر ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے، ایک کاغذ آیا تھا اور اس میں یہ چیز تھی۔ دوسری بات، اگر سائفر نہیں تھا تو 2 بار جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائی گئی، جو تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے، تو وہ کیا کسی کون سے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بلائی گئی، کس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بلائی گئی؟ اور اعلانیہ میں تو جرنیل یہ کہتے ہیں کہ بالکل جی سیاسی مداخلت ہوئی ہے، تو وہ کس بیس پر یہ کہہ رہے تھے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ہم نے ڈیمارچ کیا ہے؟ دیٹ از اے کیا کہتے ہیں، ڈپلومیٹک پروسیجر۔ جو ہم ڈیمارچ کرتے ہیں وہ ایک ڈپلومیٹک پروسیجر تھا۔ اس کے بعد پھر وزارت خارجہ جو تھی، ہنا ربانی خان وزیر مملکت تھی خارجہ کی، تو انہوں نے بھی ARI پر تصدیق کی کہ امریکہ سے سائفر آیا اور کہا کہ سائفر میں غیر معمولی زبان استعمال کی گئی۔ سلامتی کمیٹی میں سفیر نے موقف دیا اور سفیر نے بتایا کہ ڈی مارچ کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید نے اپنا فرض ادا کیا اور ڈی مارچ کیا۔ یہ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، اس ٹائم کے وزیر داخلہ جو ہیں، آج بھی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا سائفر گم ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی سائفر کیا کہتے ہیں دفتر خارجہ میں محفوظ پڑا ہے۔ تو آپ نے سب کے بیانات پر غور کرنا ہے، یہ کس قسم کے انہوں نے بیانات دیے۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف 164 کا بیان آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب اپنے خطاب میں 2 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میرے خلاف کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 164 کا بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر کی کاپی غائب تھی، تو کابینہ اور قومی سلامتی کمیٹیز کی جو میٹنگ تھی وہ کس ٹکڑے پر بلائی گئی تھی۔ اب آتے ہیں اعظم خان صاحب کے جو بیان ہے، انہوں نے جو بیان دیا اس کے اوپر 164 کا بیان۔ ایک شخص جو 1 مہینے سے لاپتہ ہے، جس کی گمشدگی کی FIR درج ہے، جس کی کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہے، اور وہ اچانک سے حاضر ہوتا ہے۔ کون؟ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، وہ حاضر ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ 164 کا بیان دیتے ہیں۔ کون سی عدالت میں دیا گیا یہ بیان، کس مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا، کسی کو نہیں پتہ۔ اور پہلے جو موجودہ حکمران کہتے تھے کہ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو اسی قسم کا ایک بیان دلوایا گیا۔ اب اس کی ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آئی ہے کہ بیان دیا کس عدالت میں گیا ہے اور کون سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سائفر کے بارے میں مزید بتایا کہ سائفر ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو تمام ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں کنٹریز کے، وہ کیا کہتے ہیں پیغام رسانی کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں، تو وہ ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوڈ لگا ہوتا ہے، تو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اس کو، جس کے بعد اس کی جو متن ہوتا ہے سامنے آتا ہے۔ تو سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بالکل کیٹیگوریکل بتایا، پوری قوم کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ سازش ہوئی ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر ایک جھوٹ ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، سائفر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، سائفر تھا، آج بھی موجود ہے۔ آپ سیاسی استعمال کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی کیا کہتے ہیں طور پہ استعمال کیا، لیکن اب آپ نے بھی تو اسی کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب کو اس بیان جو ہوا ہے 164 کا، اس سے بالکل گھنٹہ فرق نہیں پڑنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک شخص جو اغوا ہے وہ لاپتہ ہے، ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر مجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے
تو اس کی قانونی حیثیت بنتی ہے. اگر پولیس کو دی گئی ہے تو وہ 161 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایڈویزیبل نہیں ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں کورٹ عدالت تسلیم نہیں کرتی ہے. یہ ساری کہانی عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں مائنس کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا تو ایک سائفر کا پنڈورا جو کلوز تھا اس کو کھول دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پھر پورے پاکستان کو بتا بھی دیا کہ کس طریقے سے باجوہ صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا اور باجوہ صاحب نے اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. عدالتوں میں بھی چیزیں چل رہی ہیں. میں ایک دن کے بعد وی لاگ کر رہا ہوں, کچھ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں وی لاگ نہیں کر پایا. آگے عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.